میں نہ سر اسلام آباد میں تھا تو میرے ایک دوست تھے، میرے کلیگ تھے اسلم رانا صاحب، فیصل آباد کے رہنے والے تھے، ٹھیک سر. انتقال کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وہ نہ ڈرامہ کرتے تھے. اچھا. میں نہ ان کو اکثر دیکھتا تھا ونڈو میں سے گزرتے ہوئے، اکیلے ہی بولتے چلے جا رہے ہیں. اچھا. پہلے میں سمجھا تھوڑے کھسکے ہوئے ہیں، صحیح. مینٹلی اپ سیٹ ہیں. صحیح. پھر میں نے ان سے نا ایک دفعہ پوچھ لیا، میں نے کہا سر ایکسکیوز می آئی ایم سوری، میں ونڈو میں بیٹھا ہوتا ہوں آفس کی، تو آپ وہاں سے گزرتے ہیں کینٹین میں جانے کے لیے، تو آپ نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، کوئی سایہ ہے آپ کو یا کوئی ہمسایہ ہے صحیح. یا کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی کوئی ہیلپ کروں. تو وہ بڑے ہنستے ہنستے مجھے کہنے لگے نہیں اصل میں نا جی رات کو تھیٹر کرتا ہوں. اچھا. صحیح. تو وہ جو اسکرپٹ مجھے ملتا ہے نا وہ ریہرسل کر رہے ہوتے وہ میں یاد کرتا ہوا گزرتا ہوں. تو پھر میں نے کہا یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس نے کہا رات کو بتاؤں گا آپ کو. اب وہ رات کو ان کے پاس ویسپا ہوتا تھا، ٹھیک. رات کو انہوں نے مجھے ویسپے پہ بٹھایا تو لے آئے اسلام آباد آپارا کمیونٹی سینٹر. اچھا. وہاں نا جی سینسر ہو رہی تھی ڈرامے کی. زیڈ زلفی صاحب تھے جو اس کے رائٹر بھی تھے ڈائریکٹر بھی تھے، ارشد مناز صاحب، اس طرح نا جی بڑی وہاں کی کاسٹ تھی، طاہر صدیقی صاحب. میں دیکھتا رہا اس کو. تو جب وہ ڈرامے کی سینسر ختم ہوئی تو زیڈ زلفی صاحب نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا کیسا لگا آپ کو ڈرامہ؟ صحیح. میں نے کہا سر ڈرامہ تو بہت اچھا ہے، کہانی بڑی لیول کہانی، لیکن اس میں وہ کریکٹر نہیں ہے جو پبلک کو بٹھائے رکھتا ہے. بالکل. کیونکہ میں بہت میگزین پڑھتا ہوں، میں رسالے بہت پڑھتا ہوں، اچھا پڑھنے کے شوقین ہیں آپ؟ میں بہت شوقین ہوں سر. لیکن میں کہ جی ہر کہانی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ اس میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہانی پڑھی جا سکتی. جو جوڑ کے رکھتا ہے سب کو. یس. انہوں نے کہا جی آپ کے ذہن میں کوئی آیا کریکٹر؟ میں نے کہا دیکھیں اس میں 4 لوگ ہیں، وہ امیر ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کوئی نہ نشہ آور چیز بنا رہے ہیں کہ جو ہم جلدی سے امیر ہو جائیں. تو وہ جو چیز بناتے ہیں نا جی، وہ ایک ملازم ان کا نوکر ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. لیبارٹری. ٹھیک ہے. اس کی حرکات و سکنات جو ہے نا جی وہ اس ڈرامے میں لوگوں کو بٹھائے رکھے گی. ٹھیک. تو کہنے لگے اوہو اب تو مشکل ہے کیونکہ سب کچھ ریڈی ہے، ڈرامہ تو شروع ہونے والا ہے. آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ وہ کریکٹر کر دیں؟ اچھا ٹیسٹنگ لیبارٹری آپ بن جائیں. ہاں جی. ہم سامنے بندہ بٹھا لیتے ہیں، ٹھیک. وہ دیکھتا رہے گا، کل سے وہ کر لے گا. اچھا ٹھیک. اب اس کے ہیرو تھے شاہد یاور صاحب صحیح. اور آصف سیماب صاحب اور اسلم رانا صاحب اور ایک اور ارشد مناز صاحب. 18 منٹ کا ڈرامہ چلا ہے اور پن ڈراپ ہے. اچھا کوئی لاف کرنے کی کوشش؟ خاموش ڈرامہ چل رہا ہے. 18 منٹ کے بعد مجھے شاہد یاور صاحب کی آواز ہے ڈسکو. مجھے کیا پتا میرا نام ڈسکو ہے. اچھا آپ کا کریکٹر کا نام ڈسکو ہوتا ہے؟ یس. ٹھیک. تو جب زیڈ زلفی صاحب نے مجھے کہا یہ آپ کی انٹری ہے ڈسکو، میں انٹر ہوا ہوں جی. اور زندگی میں پہلی دفعہ نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، کیا رسپانس آئے گا آپ کو نہیں پتا؟ کچھ نہیں پتا سر. میں پردہ اٹھا کے جب انٹر ہوا ہوں نا جی تو شاید وہ اس ڈرامے کی پہلی ہی انٹری کلیپ تھی کسی کی. اچھا. اس انٹری کلیپ نے نا جی میرا ذہن، میری باڈی، میری سوچ سب کچھ چینج کر دیا. ایک نئی چیز تھی آپ کے لیے. عجیب طاقت سی میرے اندر آ گئی. واہ. تو انہوں نے کہا کتنی دیر سے آوازیں دے رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ میں کہ سر میں باہر کتے دی پوچھل سیدھی کر رہا. اچھا. پھر آیا لافٹر. تو یہ آپ کا سٹارٹ ہو گیا یہاں سے. اب رب تو میں ٹھیک ٹھیک. انہوں نے کہا کتے دی پوچھل سیدھی ہوگی. میں کہ نہیں سر کتے دیاں پوچھلاں یہ نہیں ٹھیک ہوندی. ٹھیک. اب وہ کریکٹر شروع ہوا. جب وہ ڈرامہ ختم ہوا تو اس بندے کو اندر بلایا. اس نے کہا ہاں بھائی دیکھ لیا. شباز مغل اس کا نام تھا. صحیح. ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. انہوں نے کہا بھائی جان میں ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں تو میں نہیں یہ کر سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ مجھے وہ 7 دن کرنا ہی پڑا. اچھا وہ ڈسکو کریکٹر کیا آپ نے 7 دن پہ؟ وہ میں نے کیا. اور اس کے بعد کوئی بھی ڈرامہ جب وہاں پہ ہوا نا تو ونڈو پہ آ کے جو بھی بندہ آیا ٹکٹ لینے کے لیے انہوں نے کہا جی افتخار ٹھاکر ہے بچ. ٹھیک. برانڈ بن گیا آپ. اب وہ برانڈ پہلے ڈرامے سے ہی ہو کیا گیا. بات ہے.